अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। 600 का आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास मुख्तलिफ मौजू हैं, उन पे बात कर लेते हैं। नंबर एक, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके ज़्यादातर जो टिकट होल्डर हैं उन्होंने पैसे दे के टिकटें ख़रीदी हैं, इस पे बात करते हैं। और दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक़ की महारंग बलोच और समीदीन बलोच से राबिता किया है, इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ बरतानिया के 9 अरकान पार्लियामेंट ने बलोच मार्च की हिमायत में जो करारदाद लानी है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। इस पे बात करते हैं। नवाब असलम खान रईसानी ने भी एक आज ट्वीट किया है, उस पर भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और साथ में मौलाना फजल रहमान ने हालिया दिनों में वो अफ़गानिस्तान गए थे, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि उनका अफ़गानिस्तान का दौरा कामयाब रहा या नाकाम। और वज़ारत ख़ारिजा और पाकिस्तान ने भी अपना रद्द-ए-अमल इस हवाले से दी है। 3-4 मौज़ूआत हैं, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के, उनका भी रद्द-ए-अमल आया है। बहरहाल, तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो आपके इंतखाबात होने जा रहे हैं ना, अभी तक मेरे ख़्याल में 100% सियासी जमातों को ना 100% यकीन है कि इंतखाबात होंगे, या ना 100% उनको ये यकीन है कि इंतखाबात नहीं होंगे। वो तकरीबन आधे आधे उसका जो है वो कन्फ्यूजन उनका बरकरार है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में कोयटा से कम से कम काफ़ी दिनों से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो रिपोर्ट मीडिया में तो नहीं आए हैं, लेकिन जर्नल एक आवाम के अंदर एक दूसरे से इस बारे में बात होती है और नाम भी लिए जाते हैं। उसमें यह है कि ये जो नए कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना मुख्तलिफ़ जमातों से, वैसे भी पीपल पार्टी और नून लीग ने नोटेबल इलेक्टेबल्स वगैरह इनको साथ मिलाया है। वो और कुछ और मजहबी जमातें हैं, उनके जो नए नए कैंडिडेट्स हैं ना, ये इनको टिकटें तकसीम हुई हैं जब से ये आपका अदालतों से जिनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं, अभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद एक और मामला शुरू हो गया है। वो मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने करोड़ों रुपया दे के जो है वो टिकट ख़रीदी है, करोड़ों रुपया। उसमें मजहबी जमातें भी शामिल हैं, उनके कैंडिडेट्स, उसमें बाकी भी जमातें हैं, वफाकी जमातें हैं जो कहते हैं कि जी हम वफाकी जमातें हैं। वो इन 3-4 जमातों के अंदर शोर शराबा पड़ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कौन लीक कर रहा है? ये बात वो लोग लीक करवा रहे हैं जो ख़ुद भी टिकट के ख्वाहान थे, मतलब उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा की है। वो भी, उनकी भी ख्वाहिश है कि उनको टिकट मिल जाती, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली है। तो वो अपने ज़राए से या ख़ुद ऑफ द रिकॉर्ड वो आके हमसे कहते रहते हैं कि फ़लाना जो कैंडिडेट है उसने इतना करोड़, मतलब 20 करोड़ से कम की टिकट आज तक मैंने अभी तक नहीं सुनी है। तो वो बताते हैं कि फ़लाँ मजहबी जमात है, फ़लाना कैंडिडेट है, उसने फ़लाना बंदे को 20 करोड़ रुपया दिया और टिकट ले ली, और फ़लाना जो है वो वफाकी हुकूमत या वफाकी जमात है, उसने इतने करोड़ दे दिए कैंडिडेट ने अपने सूबाई जो ज़िम्मेदार हैं उनको। ये सूरत हाल चल रही है। अभी आप सोच रहे हैं कि नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अभी तक मेरे पास प्रॉपर ज़ाहिर है कि ब्लैक एंड वाइट में कोई प्रूफ नहीं है। हमारी मजबूरी ये होती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है और इन्फॉर्मेशन भी परफेक्ट होती है, लेकिन उनको प्रूफ करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी कैंडिडेट का नाम ले रहा हूँ। बहरहाल वो व्यूवर्स पे मुनहसर है, उनको पता है कि मजहबी जमातें कौन सी हैं और वफाकी जमातें कौन सी हैं। इन दो जमातों में बहरहाल मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें से कुछ नए जो कैंडिडेट्स हैं, जो नए उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिला है, उनकी बात कर रहा हूँ। जो पुराने सीनियर हैं ज़रा, उनको तो टिकट मिलनी है, बल्कि उनको तो बहुत सारे पार्टियों के ऐसे भी हैं जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन पर पता है कि इलेक्शन जीत सकता है वगैरह। उनको तो उल्टा जो है बहुत सारी जमातें ऐसी हैं वो उल्टा उनके
جو انتخابات کے اخراجات ہیں وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ابھی سے شروع ہو گئے، ابھی آپ اندازہ لگا لیں۔ اور کل میں نے ایک بات بھی کی تھی آپ سے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے، میں نے نام لیا تھا کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے، یہ اسٹینوگرافر رہا ہے، اور اس کا آج مجھے وہ پے سلپ بھی مل گیا۔ کل میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ شاید آج ملے، لیکن کل نہیں ملی تھی۔ کل جب میرا ویلاگ ختم ہو گیا اور جب ہم نے اپلوڈ کر دی اس کو، تو اس کے بعد ہمیں ملی، تو وہ پے سلپ بھی کینڈیڈیٹ کا ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ بہرحال اگر اس طرح کینڈیڈیٹ پیسے دے کے جب ٹکٹ خریدتے ہیں، پہلی بار میرے خیال میں ایسا ہوا ہے، ٹکٹ خریدتے ہیں، پھر جب یہ کامیاب ہوں گے تو سب سے پہلے تو اپنا یہ جو انہوں نے انویسٹ کیا ہے نا، انویسٹمنٹ، اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک تو ٹکٹ خریدا ہے، دوسرا جو آپ الیکشن میں جو خرچہ اخراجات کریں گے کروڑوں کا، تو یہ تمام کو ملا کے وہ ان کا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ جب یہ کامیاب ہوں، کامیاب نہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ جب یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ جتنا بھی انہوں نے خرچہ کیا ہے، ٹکٹ خرید کے خرچہ کیا ہے، یا الیکشن کمپین میں لوگ خرچہ کر دیتے ہیں، یا اپنے دائیں بائیں لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو جو یہ پاکٹ منی وغیرہ دیتے ہیں، ان تمام اخراجات کو کیلکولیٹ کر کے جیسے ہی کامیاب ہوتے ہیں، ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہ پیسے جو ہے سود سمیت جو ہے منافع کے ساتھ کما سکیں۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو بلوچستان کی حال بھی وہی ہوگی جو پچھلے 5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے، ایک سنگل اسکول تک نہیں بنی ہے۔ بہرحال ابھی آتے ہیں جی دوسرے سیگمنٹ پہ۔ ایک رپورٹ ہوئی ہے، ایک خبر کہ برطانیہ کے 9 اراکین پارلیمنٹ نے بلوچ جو احتجاجی مارچ ہے انہوں نے قرارداد پہ دستخط کر دی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 19 دسمبر کو، اسی 2023 کو، لاسٹ سال کے لاسٹ 19 تاریخ کو، یعنی دسمبر کے 19 دسمبر کو ایک قرارداد ایک آزاد رکن پارلیمنٹ نے جمع کروائی تھی، ٹھیک ہے، وہ تھی لیبر پارٹی کی۔ اب جو ہے 9 اراکین پارلیمنٹ برطانیہ کے انہوں نے جو ہے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ میں نے اس کو تھوڑا لکھا ہے، وہ میں کیونکہ یادداشت تھوڑی سی وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں چیزیں۔ برطانیہ کے سابق شیڈو چانسلر آف اسی کیکر اور لیبر ایم پی خان جان میکڈونلڈ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کو اب جو 19 جو دسمبر کو قرارداد جو ہے وہ جمع ہوئی تھی، اس پر 9 برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ اس قرارداد میں بلوچ خواتین کی طرف سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی قیادت کرنے والوں کے جرأت اور وغیرہ کی تعریف کی گئی ہے۔ بلوچستان میں لانگ مارچ کے عنوان سے قرارداد برطانیہ کے سابق شیڈو منسٹر آف ڈیفنس ریچل ماسکل نے بھی سپانسر کی ہے، وہ یارک سینٹرل برطانیہ کے پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ یہ قرارداد جس میں برطانیہ کی حکومت سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے سابق شیڈو ترجمان ایلسن تیلوسن نے بھی اسپانسر کیا ہے۔ وہ گلاسکو سینٹرل سے ایم پی ہے، یعنی ممبر پارلیمنٹ ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جم شائن جو کہ 2010 سے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے منتخب رکن ہیں، نے بھی پارلیمانی قرارداد کی حمایت کر دی ہے۔ جم ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی کے سابق شیڈو ترجمان ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ لیبر کے جو ہے ایم پی یعنی ممبر پارلیمنٹ میری کیلی فوئے بھی پارلیمانی قرارداد کی حمایت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف مارچ کرنے والے مظاہرین پر پولیس تشدد اور حملہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس قرارداد کے چرچے اسپانسر جو ہے وہ یہ نادیہ وائٹم ہیں، جو انگلینڈ کے ناٹنگم سے لیبر پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں لانگ مارچ کے عنوان سے قرارداد کو اسکاٹش نیشنل پارٹی کے کرس سٹیفنر ولڈ نے اور آزاد رکن پارلیمنٹ جوناتhan ایڈورڈز اور لندن سے لیبر ممبر پارلیمنٹ افسانہ بیگم کی حمایت بھی حاصل ہے۔
ان تمام لوگوں نے جو ہے قرارداد پہ دستخط کر دی ہیں۔ یہ قرارداد جو ہے 19 دسمبر کو سبمٹ کی گئی تھی پارلیمنٹ میں۔ ابھی اس پہ ظاہر ہے کہ پھر ظاہر ڈیبیٹ ہوگا، جو بھی صورتحال ہوگی اس میں یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق میری لالر نے آج بلوچ خواتین لانگ مارچ دھرنا کی قیادت کرنے والی ڈاکٹر سمیع الدین بلوچ اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، آج میں نے سمیع الدین بلوچ اور ماہرنگ بلوچ سے رابطے میں جبری گمشدگی کے خلاف جاری احتجاج پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بلوچ افراد پر پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کی شکایت، ماہرنگ اور سمیع الدین بلوچ نے پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کی شکایت کی۔ جو بلوچ مارچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ شکایت کی۔ اچھا، تو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، پھر میں نے جبری گمشدگی کے خلاف جاری احتجاج پر تبادلہ خیال کیا۔ پولیس کو پرامن مظاہرین کے خلاف ہراساں کرنے کی شکایت کو ختم کیا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں ماہرنگ بلوچ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق اور ان کے ساتھیوں کو پرامن مظاہرین کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن، میڈیا کی بدعنوانی پر مبنی مہم اور بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے نگران وزیر اعظم پاکستان کے مضحکہ خیز تبصرے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا۔ یہ پھر ماہرنگ بلوچ نے ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ہماری صورتحال اور ہمیں درپیش خطرات کی نگرانی جاری رکھے گی۔ یعنی ماہرنگ بلوچ کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جو نمائندے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ اس طرح آپ کے ساتھ پھر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہو گئی کہ جب لانگ مارچ پرامن طریقے سے اسلام آباد آئی تھی تو انہیں جانے دیا جاتا، اپنی پریس کانفرنس کر لیتے، وہاں پہ اپنا احتجاجی کیمپ لگا لیتے، پھر ان کے ساتھ اگر ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جاتا، سنجیدہ لیا جاتا معاملے کو، تو شاید پھر یہ جو صورتحال ابھی پیش ہو رہی ہے یہ پیش نہ آتی۔ اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کی پولیس نے جو کردار ادا کیا، ہمارے مائیں بہنیں بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے ساتھ پہلے جس دن یہ پہنچے تھے اور جس طرح کی انہوں نے ظالمانہ کارروائی کی پولیس نے، اس سے رد عمل پورے بلوچ سوسائٹی میں تو پھیل گیا، لیکن پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جب یہ تمام چیزیں دیکھی گئیں تو انہوں نے بھی رد عمل دے دیا۔ اسی رد عمل کا ہی رد عمل ہے کہ آج کہیں اور باہر سے، آؤٹ آف پاکستان، وہاں سے بھی رد عمل آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح اس لانگ مارچ کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ طریقہ کار نہ تو مناسب ہے، نہ جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ نکلنا ہے مثبت طریقے سے اگر بات چیت ہوتی۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے، وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی اس کو بھی ظاہر ہے کہ دنیا تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح مطلب وزیر اعظم صاحب کا اس اسٹیٹمنٹ جو اسپیچ تھا وہ ایسے تھا جیسے وہ کسی حکومت کی ترجمان ہوں، جیسے بلوچستان حکومت میں پہلے ترجمان رہ چکے ہیں، اس طرح ہو۔ تو ان تمام صورتحال نے اس مسئلے کو اس حد تک لایا۔ ابھی جو دوسرا کیمپ گیا ہے، گو کہ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اپنا مطالبہ ہے، ہمارے شہید ہیں، ہم انصاف مانگنے آئے ہیں۔ یہ تمام میں نے پہلے بھی ایک دن ویلو کیا تھا کہ اگر ان کو بالکل انصاف ملنا چاہیے، اگر جس طرح ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، تو ایک کیمپ لگایا انہوں نے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنا مطالبہ اسٹیٹ کے سامنے رکھتے ہیں، عدلیہ کے سامنے رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ رکھ لیں آپ۔ لیکن اس کیمپ کے اندر بہت سارے متنازع لوگ بھی ہیں، وہ بھی آ کے مطلب ایک بندہ آ کے بولتا ہے جی میں عبدالشکور ریحسانی بات کر رہا ہوں، اس کے لہجے سے، اس کے مطلب وہ کلچرل لباس ہے اس سے، اس کے حلیے سے، ہر
اینگل سے وہ رسانی نہیں لگ رہا تھا، بلوچستان کا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عام بندہ اگر پنجاب کے کسی گاؤں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، جب اس نے اس کا انٹرویو سنا ہوگا، وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ جی یہ بلوچستان سے ہے اور ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور متنازع لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے فوٹو وغیرہ جو ہے وہ وائرل ہو چکے ہیں پورے سوشل میڈیا میں۔ پہلے شاید بہت کم لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو پتہ تھا، ابھی پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بندہ کون ہے۔ اس طرح کے جو کیمپ لگایا گیا، پھر میں عرض کروں کہ اس کو آپ کا مطالبہ ذرا کہ مطالبہ ریاست سے ہوتی ہے نا، ریاست سے آپ مطالبہ کرتے ہیں نا انصاف کا، کہ آپ ہمیں انصاف دے دیں۔ ابھی اس میں کنفیوژن آپ دیکھیں کہ وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، لوگ میڈیا کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ انڈائریکٹ پر دیکھیں وہ پھر ٹارگٹ کرتے ہیں کس کو؟ 7 والے کیمپ کو۔ اور 7 والے کیمپ نے یہ ایک سمپتی گین کر لی ہے پورے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر۔ ابھی اس طرح سے وہ جو ہمدردی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہے۔ اس کیمپ کے لیے ضروری تھا کہ ایک ہمدردی جو ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب خود چلے جاتے وہاں پہ نا کیمپ کے اندر، یہ تمام صورتحال نہ ہوتی، ان کو پرامن طریقے سے آنے دیا جاتا، خود چلے جاتے وہاں پہ، ان کے ساتھ بیٹھتے جی معاملات کیا ہیں وغیرہ، تو پھر زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ لیکن جو رد عمل دکھایا گیا، وہ رد عمل بجائے کہ کوئی فائدہ پہنچاتا، الٹا نقصان پہنچا دیا۔ یہ پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ تو یہ برحال ابھی جو اختیاردار ہیں ان کی مرضی ہے، وہ معاملے کو کس طرح کہاں تک وہ لے جانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ اچھا جی، آخری سیگمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑے دھوم دھام سے وہ افغانستان چلے گئے ہیں، مطلب اس کے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے مولانا صاحب کے جہاز سے ایئرپورٹ جانے سے اور ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے، جہاز میں بیٹھنے کے، جہاز کے اڑنے کے، پھر جہاز کے اترنے کے تمام جو ہے ویڈیوز وہ جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل کرتے رہے۔ ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی گئی کہ جی دیکھیں مولانا فضل الرحمن جا رہے ہیں افغانستان، اور ذرا کہ 2 ملکوں کا وہ ایک مطلب جو حالات خراب ہو رہے ہیں یا ایک چپکلش موجود ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مولانا صاحب گئے وہاں پہ، کچھ آفیشیل ہیں ان سے ملے، ملاقات کی، اور شاید اس سے پہلے جو افغانستان کا ڈیلیگیشن آیا تھا اسلام آباد میں، وہاں پہ میل ملاقات میں اس کو دعوت دی گئی کہ جی آپ افغانستان آ جائیں۔ تو مولانا صاحب گئے ہیں افغانستان۔ ابھی کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ سے ان کی ملاقات پہلے ہو نہیں رہی تھی، بعد میں کہا جا رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے مطلب بالکل انکار کر دیا ملاقات کرنے سے، کیونکہ جب سے افغان حکومت آئی ہے نا طالبان کی، اس میں آپ دیکھیں کہ تمام جو ریاستی امور جو ہے وہ لوگ جو چلا رہے ہیں جو فرنٹ پہ ہیں، اور ان کا طالبان کے جو شورا ہیں، جو اہم لوگ ہیں جو فیصلہ سازی میں وہ کرتے ہیں، وہ ان کا شورا ہوتا ہے، اس کی سربراہی جو ہے طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ صاحب کرتے ہیں، جب وہ صدارت کرتے ہیں، چیئر کرتے ہیں۔ تو شورا جو ہے بیسکلی پالیسی بناتی ہے افغانستان کی، ان پالیسیوں کو عمل درآمد باقی جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان کے جو وزارتیں ہیں وہ ان کو پھر عمل درآمد کراتی ہے۔ جتنے بھی ڈیلیگیشن گئے ہیں افغانستان، وہ کسی بھی ڈیلیگیشن سے ملا ہیبت اللہ جو امیر ہیں طالبان کے وہ نہیں ملے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمن سے آخری ٹائم پہ اطلاع یہی ہے کہ ملے ہیں، یہ بھی مبہم ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر رپورٹ یہ ہے کہ وہ ملے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی ملاقات ہوئی ہے، باقی کچھ آفیشیل سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد طالبان کے جو وزارت اطلاعات ہے یا وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے
मौलाना फजल रहमान के बारे में बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, वो भी मीडिया में। ऐसा नहीं है कि उसने किसी निजी महफिल में बात की हो, उसने अपने मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद किसी टीवी के अफ़गानिस्तान की टीवी टॉक शो में वो चले गए, वहाँ पे भी उन्होंने शदीद तनकीद की मौलाना फजल रहमान साहब पे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, और बाकी अफ़गानिस्तान के अंदर एक और जो मुखालिफत में एक आवाज़ उठ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि देखें, अफ़गान मुहाजिरीन को जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, उसमें जितना जो है जितनी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है, उतनी ज़िम्मेदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान की है। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़े पार्टी के सरबराह हैं। उन्होंने इस जो इनखला है अफ़गानियों की, उस पे उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई सख्त रद्द अमल नहीं दिया उस पे। उन्होंने कोई ऐसी पार्टी के हवाले से कोई मतलब उनका मतलब इनडायरेक्ट है कहना है कि उन्होंने अपनी हुकूमत पे कोई प्रेशर ऐसा बिल्ड नहीं किया कि जिस तरह इनखला किया जा रहा है वो जो है रोका जाए। हालांकि तालिबान हुकूमत वो कह रहे हैं कि इनखला का जो तरीक़ाकार है, वो तालिबान कहते हैं कि जी हमें इससे इख्तलाफ है। एक तो ये कि मौसम सर्द है वगैरह, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। बहरहाल तो वो कह रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। या अफ़गान मुहाजिर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और उनको उन्होंने कोई मतलब शेल्टर नहीं की, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दी इस तरह के उसमें, ये उनका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके जो उनका दौरा है वो किस हद तक कामयाब है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का क्या राय है मौलाना फजल रहमान के वहाँ जाने का, वो अभी एक वज़ारत ख़ारिजा की मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान निजी हैसियत से अफ़गानिस्तान गए हैं, याद रखें, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में उनके दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान कलअदम TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। इस्लामाबाद में हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के दौरे और मुलाकातों पर कोई तबसरा नहीं करेंगे, ये एक निजी दौरा है। दौरे के बाद मौलाना फजल रहमान से ब्रीफिंग लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कलअदम TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। पाकिस्तान के अंदर कलअदम TTP ने दहशतगर्दी के कई हमले किए हैं। हमारे डिमांड वही है कि दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ अफ़गान अबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान डायलॉग और डिप्लोमेसी में यकीन रखता है। उम्मीद है कि डायलॉग के ज़रिए ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। अफ़गान वज़ीर कामर्स के दौरे के दौरान मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। यही जो मैंने आपको कहा कि एक डेलीगेशन आई थी, तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर कामर्स वो आए थे, उनसे मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने दावत दी थी मौलाना फजल रहमान साहब को, ठीक है ना। ये आई आपके हुकूमत पाकिस्तान यानी कि रियासत पाकिस्तान का वो रद्द अमल। अभी इसको आप कामयाब दौरा कह सकते हैं या नाकाम दौरा कह सकते हैं, ये आप पे मुनहसर है। लेकिन अगर मुझसे एज ए जर्नलिस्ट पूछें, मेरे ख़्याल में एक तो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि जी ये कोई निजी दौरा था उनका, ये कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था, या रियासत की जानिब से उनको नहीं भेजा गया था, वो ज़ाती हैसियत से गए। ज़ाती हैसियत से जाने का कोई मेरे ख़्याल में आप जा सकते हैं, किसी का फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है वो आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर पे आप जो है कुछ नहीं कर सकते। दो रियासतों के बीच में जो पॉलिसी चल रही होती है वो निजी दौरे से नहीं हो सकता है। हाँ, ये बड़ा देखें, उसमें फिर नसीम ज़ोहरा ये भी कह रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब जब आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी उनके साथ बातचीत क्या हुई है। अभी तक उनको भी नहीं पता है। अफ़गानिस्तान के अंदर से भी एक रद्द-ए-अमल आया मौलाना साहब के हवाले से। कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें मैं उनको शेयर नहीं कर सकता, उसमें शायद मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे भी हुए हैं। कुछ ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अशरफ गनी के दौर में हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी हुए हैं अभी। हालांकि एक वीडियो और भी वायरल की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान आए हैं तो बहुत सारे जो किसी मदरसे में क्या उनके हक़ में नारेबाजी की जा रही है। मुमकिन है ऐसा हुआ हो, वो एक निजी चीज़ है,
آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کچھ جاننے والے آپ کے لوگ ہوں، آپ کے لیے نعرے بازی کریں، وہ الگ چیپٹر ہے۔ لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایسا مطلب اسٹیٹمنٹ نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی مولانا فضل الرحمان سے اس معاملے پہ ڈسکس ہوئی ہے، افغان مہاجرین کے حوالے سے ڈسکس ہوئی ہے، یا ہم نے مولانا فضل الرحمان کو مدعو کیا تھا وہ ایز اے ایک برج دو ریاستوں کے درمیان، افغانستان اور پاکستان کے اندر بطور برج، بطور پل جو ہے وہ کردار ادا کریں، یا ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ افغان حکومت کی جانب سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے آفیشلی، اور حکومت پاکستان کی جانب سے میں نے اس کی پوری خبر آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو انتخابات آ رہے ہیں حالیہ دنوں میں، ٹھیک ہے، شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ایسی کوشش کی ہے کہ ایک امپریشن یا میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو الیکشنوں میں کوئی سپورٹ ملے گی، کوئی مدد ملی، ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی حکومت ملی، صوبوں کی نہیں مرکز میں مل جائے، تو افغانستان اور پاکستان کے حالات ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں کوئی مولانا صاحب کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے پورا ایک میں نے آپ کو کہا نا کہ ویڈیو جہاں میں بیٹھنے کی، جانے کی، آنے کی وغیرہ جو بنائی گئی تھی، ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واحد لیڈر ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک تلخی موجود ہے تعلقات میں، اس کو جو ہے بہتر کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ پلان میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پلان میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا، لاسٹ میں ایک اور میں آپ کو ایک پیغام سنا دیتا ہوں نواب اسلم رحسانی صاحب کا۔ وہ میرے خیال میں پہلے میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑی بات کرتے ہیں اس میں۔ ان کا ایکس ٹویٹر پہ میسیج جو ہے اس نے دی ہے کہ بلوچ لاپتہ افراد کے بحفاظت بازیابی کی 100% ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کی کیمپین کو سبوتاژ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں، وہ اپنے آقاؤں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ہم ان عناصر کی پرزور الفاظ میں مذمت اور نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نواب صاحب نے یہ بیان میرے خیال میں جو اپنا پیغام سوشل میڈیا میں اس لیے دی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے میں نے بات کی وہ کچھ وہ جو میں نے کہا کہ ایک بندہ خود کو کہتے ہیں میں رحسانی ہوں وغیرہ، میرے خیال میں یہ اس کا رد عمل دیا ہے نواب صاحب نے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں، نواب صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں ان کو اون کرتا ہوں۔ نواب صاحب نے اپنا جو پوزیشن ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔